चंद बरस कबल यहाँ जनाब शौकत रज़ा शौकत मजलिस पढ़ने आए थे, तो उन्होंने 4 मिसरे पढ़े थे। उसी के बाद में इंशाअल्लाह अल्लामा साहब को दावत खिताब की दूंगा कि दम भरे जाते हैं सब शबीर की औलाद का, दम भरे जाते हैं सब शबीर की औलाद का, तस्करा होता है अक्सर सैयद सज्जाद का। दम भरे जाते हैं सब शबीर की औलाद का, तस्करा होता है अक्सर सैयद सज्जाद का। और सबकी किस्मत में कहाँ है ये आज़ादारी का फैज़, दस्तए जवादिया पर है करम जवाद का। मैं गुजारिश करूँगा हज़रत अल्लामा सैयद कमाल हैदर रिज़वी साहब से तशरीफ़ लाएँ और मोमिनीन से खिताब फरमाएँ। नारे اور اس وقت اس آیت کو اس لیے پڑھا چونکہ آج کی مجلس میں مسائل کو شبیہ محبوب خدا کا ذکر ہے.
تلاوت کا شرف حاصل کروں تو محبوب کی شرف ہے. اگرچہ یہ مستقل ایک عنوان ہے کہ حبیب اپنے محبوب کی تعریف کیسے کرتا ہے، یعنی خدا مصطفیٰ کی تعریف کیسے کرتا ہے. اگر قرآن کو کوئی بنظر غائر دیکھے، توجہ کے ساتھ، غور کے ساتھ، عمومی طور پر سرسری نگاہ سے اگر کوئی قرآن کو دیکھتا ہے اور اس سے پوچھیے کہ قرآن پہ کیا ہے، تو وہ کہے گا الہامات ہے، انبیاء کے قصے ہیں، اخلاق کی تعلیم ہے. لیکن اگر قرآن کو بڑی گہری نظر سے دیکھیے تو ایک ہی جملہ ہے، قرآن مصطفیٰ کی نعت ہے. خالق کر رہا. یہ اور بات ہے کہ وجود نعت نزول قرآن سے پہلے موجود ہے. اب آپ کہیں کہ شاید بچے پوچھیں کہ وجود نعت نزول قرآن سے پہلے کیسے آیا؟ لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے عالم اسلام میں کہ سب نے یہ لکھا اتفاقی طور پر کہ آج نعت پیغمبر کے نام سے جو صرف آپ کے پاس پائی جاتی ہے اس کے موجد ابو طالب ہے. یہ کوئی کتنا ہی کلمے پہ بحث کرتا ہے، لیکن ابو طالب نے مصطفیٰ کی نعت کہی ہے. جگہ جگہ مصطفیٰ کا وصف موجود ہے کلام ابو طالب میں. اگر نعت عنوان ہوتا تو تفصیل سے ذکر کرتا. بہرحال اس وقت نعت عنوان نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن محبوب الہی کی نعت ہے، صفت ہے، ثنا ہے جو اللہ کر رہا ہے. شاید آپ یہ کہیں کہ گزشتہ انبیاء کی داستانیں قرآن بیان کر رہا، آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کی، اس میں نعت پیغمبر کہاں ہے؟ چند آیتیں ہیں جن میں بظاہر نام لے کر یا کسی تسلسل کے ساتھ محبوب الہی کا ذکر ہوا. لیکن میں نے کہا تھا بغور دیکھیے، توجہ کے ساتھ دیکھیے، جتنے انبیاء کا ذکر کیا ہے یہ کہہ کر کیا ہے. بولے ہم نے بھیجا، آدم کو ہم نے پیدا کیا، آدم کو ہم نے زمین پہ خلیفہ بنایا، نوح کو ہم نے بھیجا، ابراہیم کو ہم نے بھیجا، موسیٰ کو ہم نے بھیجا. ہر نبی کے لیے کہا ہم نے بھیجا، ہر نبی کے لیے کہا ہم نے بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کا تعارف خدا ہے. ہمیں جانتے ہو تو ہم نے اسے بھیجا. اور جب محبوب کی بات کی تو پھر محبوب کی بات نہیں کی، پھر بات کو توحید سے شروع کیا. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، وہ اللہ کہ جس نے مصطفیٰ کو بھیجا. وہ اللہ کہ جس نے مصطفیٰ کو بھیجا. یہاں بات توحید کی ہے، تعریف مصطفیٰ کی. مصطفیٰ سے ہمیں پہچانو کہ جب وہ ایسا ہے تو پھر ہم کیا ہیں. یہ ذرا سے جملے اس لیے کہہ دیے تھے کہ لوگ ذرا اس منزل تک پہنچ جائے. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ سورہ والنجم کی آیت ہے، اور والنجم 53واں سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی. ترجمہ آپ کے حوالے.
सितारे के उतरने की कसम। अच्छा, दो लफ्ज हैं तो दो लफ्ज आपके हवाले कर देता हूँ। वन्नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम जब वो उतरा। बास तर्जमा करने वालों ने ये तर्जमा कर दिया कि सितारे की कसम जब वो डूबा। लेकिन तर्जमा से बास तर्जमा करने वालों ने ये तर्जमा किया कि सितारे की कसम जब वो डूबा। अगर ये तर्जमा आपने मान लिया तो मेरा फिक्रा याद रखिएगा, खलील खुदा हजरत इब्राहीम का फिक्रा कुरान में मौजूद है। कयामत तक के लिए आयत बनकर, इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, जिसे खलील पसंद ना करे। अल्लाह उसकी कसम कैसे खाएगा? तो सितारे की कसम जब वो उतरा। और फिर अगला मिसरा क्या है आयत का? वल्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सितारे की कसम जब वो उतरा तुम्हारा नबी न बहका है न गुमराह है। दो चीजों की तकदीर की, न बहका है न गुमराह है। अब सवाल ये है कि सितारे के उतरने से इस बात का क्या ताल्लुक था? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मुझे मुर्द इल्जाम ठहराएंगे। इमाम इब्न असाकिर दमिश्की, उनका ताल्लुक मेरे मसलक से नहीं है, शिया मसलक से नहीं, हवाले और भी है। एक बहुत मारूफ और बड़ा हवाला दे दिया। उन्होंने लिखा कि गुफ्तगू ये थी कि वसीह कौन होगा आपका? तो नबी ने कहा जिसकी चौखट पे तारा उतरेगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई की मोहब्बत में बात कर रहे हैं। तो आयत आई कि नहीं, वल्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा, सितारे की कसम जब वो उतरा तुम्हारा नबी न गुमराह है न बहका है। देखिए तकदीर हो रही है और मकाम नबूवत का जिक्र हो रहा है। और दूसरी बात जो आपको मुतवज्जे करना है, एक सितारे की कसम खाई जा रही है जो उतर रहा है। कितना इज्जतदार तारा है कि लायके कसम इलाही हो गया। अब तारा जिस चौखट पे उतर के इज्जतदार है, वो चौखट कैसी है? एक सलावत भेजिए मेरे नाम से। सलावत भेजिए। आपने देखा जब सितारा लायके कसम हो गया इज्जतदार, तो फिर वो चौखट जिसमें उतर रहा है, तारा जिस चौखट पे उतर रहा है। अब अगर इमाम इब्न असाकिर दमिश्की ये लिख रहे हैं कि तारा दर हैदर पे उतरा, तो मुझे खालिस उर्दू में जुमला कहने की इजाजत है, सितारा चांद की चौखट पे उतरा।
والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم، اس کے نصف النہار کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم، اور اس کے سورج کے پیچھے بلا فصل آنے کی قسم۔ چاند کی قسم، اس کے بلا فصل پیچھے آنے کی قسم۔ جانے کون سمجھا کون نہیں سمجھا، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر یہ آسمان کا چاند اس آسمان کے سورج کے پیچھے بلا فصل آتا ہوتا تو میں مان لیتا کہ یہ اس کی قسم ہے۔ مجھے تو واپس آیا تھا ستارے کی قسم، اور ستارے کی قسم کھا کے بات کیا ہو رہی ہے؟ تمہارا نبی لبیکا لبیکا، دو لفظ ہیں، ما ضل صاحبکم وما غوی۔ مجھے یہ بتلائیے ان دو لفظوں سے کس چیز کی ضمانت کی گئی ہے؟ بہکنا یا گمراہی، دونوں میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ دماغ۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ نے اپنے محبوب کے دماغ کی ضمانت لی، کچھ نہیں سمجھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے دماغ کی ضمانت لے لی ہے، جس کی ضمانت خدا لے لے اسے بخار میں ہزیان نہیں ہوتا۔
ما کذب الفؤاد مارا، اس کے دل نے جھٹلایا نہیں ہے جسے دیکھا، چیزیں دل کی بھی زبان آپ دیکھیں ایک ہی سورہ ہے، دماغ کی زبان ہے، نفس کی زبان ہے، نفس میں آپ سے کیسے عرض کروں گفتگو بڑھ جائے گی، دور دوئے قاف، ابھی آپ سے اس مختلف مجمع سے پوچھوں کہ لطف کے کیا معنی ہے تو آپ کہیں بولنا، عربی زبان میں لطف کے معنی صرف بولنا اور گفتگو کلام نہیں، عربی زبان میں لطف عقل لطف ہے، عقل کو لطف کہتے ہیں، صرف گفتگو اور کلام کو لطف نہیں کہتے، عقل بھی لطف ہے، اسی لیے امام ہمیشہ ناطق ہوتا، ہمیشہ ناطق ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ سے کرا، اس لیے کہ وہ عقل اول کا وسیع ہے، موضوع بدل جائے گا، عقل اول کا وسیع ہے، بچے میری عقل اول کیا ہے؟ مستدرک حاکم ابو عبید اللہ حاکم نیشاپوری، مستدرک علی الصحیحین، میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، صحاح ستہ میں حدیث کی دو بڑی کتابیں عالم اسلام کی بخاری اور مسلم، اسی سند پر بخاری اور مسلم کی سندوں پر امام حاکم کے حدیثوں کو جمع کیا جنہیں امام بخاری اور امام مسلم نے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے استخارہ دے کر حدیثوں کو جمع کیا تھا امام بخاری اور امام مسلم نے، تو امام حاکم نے ان حدیثوں کو جمع کیا، اس کتاب کا نام مستدرک علی الصحیحین ہے، اس میں انہوں نے حدیث لکھی کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، کیا خلق کیا، نبی نے کہا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، پھر کسی اور نے پوچھ لیا اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، تو اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، پھر کسی اور نے سوال کر لیا اللہ نے سب سے پہلے کیا خلق کیا، تو اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، کوئی ایسا بھی تھا جو تینوں جوابات سن رہا تھا، جیسے آپ سن رہے ہیں آپ کو بھی میں نے تینوں سنا دیے نا جوابات، تو اس نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ نے کبھی کہا عقل پہلے خلق ہوئی، کبھی کہا قلم پہلے خلق ہوا، کبھی کہا نور پہلے خلق ہوا آپ کا، تو اس میں کیا پہلے خلق ہوا، پیغمبر نے کہا عقل اول بھی میں ہوں قلم بھی میں ہوں، پتہ نہیں آپ کا ذہن گیا کہ نہیں گیا، رسول نے کہا عقل اول بھی میں ہوں، قلم اول بھی میں ہوں، نور اول بھی میں ہوں، جو ہے ہی قلم اول اس کے لیے میں کہوں گا لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا، بتاؤ کہ لیلہ بنائی ہے محمد والے ہو، قلم اول بھی میں ہوں، عقل اول بھی میں ہوں، نور اول بھی میں ہوں، کبھی موقع رہا اور اس سلسلے سے گفتگو رہی تو اس پہ بات کریں گے کہ یہ عقل اول کیا ہے، حضرت امام محمد امام علیہ السلام، اپنے بچے بھی ہمارے بچوں کے لیے یہ دو جملے ہمارے بچے محفوظ کریں اور یہ ہر دور میں ہر وقت میں کام آئے گے۔ امام سے پوچھا گیا عقل بندی کیا ہے، امام سے پوچھا کہ عقل بندی کیا ہے، امام نے کہا تم بتا دو، سوال کرنے والے سے تم بتا دو، اس نے کہا کہ میری دانش میں میری سمجھ میں تو عقل بندی یہ ہے کہ اگر انسان کے سامنے ایک اچھائی رکھی ہو ایک برائی رکھی ہو تو اچھائی کا انتخاب کرے، برائی کو چھوڑ دے،
امام نے کہا یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں. کہا میرا غلطی کیا؟ امام نے کہا 2 اچھائیاں رکھی ہوئی ہو، 2 اچھائیاں رکھی ہوئی ہو اور ان میں سے یہ فیصلہ کرنا پڑے کہ اس وقت کس اچھائی پہ پہلے عمل کرنا ہے، کس اچھائی پہ پہلے قدم اٹھانا ہے. یہ ہے عقل مندی. بچے کہیں گے کوئی مثال بھی ہے اس کی، تو مثال بھی سن لیجئے. محرم ہے کر مثال لیجئے. مثال کیا ہے؟ مثال پہ سن لیجئے پوری. مثال یہ 2 اچھائیاں رکھی ہو اور اس وقت کون سی اچھائی پہ عمل کرنا ہے. مثال کہاں رکھی ہوئی ہے؟ مثال یہ رکھی ہوئی ہے کہ نماز تیار تھی، جماعت تیار تھی، اقامت ہو رہی تھی، وقت ظہر کا تھا، دن عاشور کا تھا، میدان کربلا کا تھا، اور ایسے بڑے بڑا اور ایسے میں ایک مرتبہ لشکر میں اس طرف سے کسی میں لشکر یزید کی طرف سے سید الشہداء کی شان میں بے ادبی کی تو حبیب ابن مظاہر نے تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کے چلے تو کسی نے پیچھے سے کہا حسین کے لشکر سے حبیب نماز تو پڑھ لو، نماز تو پڑھ لو، نماز تو پڑھ لو. جملہ سنو. ایک مرتبہ حبیب نے جواب اسے نہیں دیا جس نے کہا تھا، پلٹ کے کہا فرزند رسول نماز آپ کے دادا کے ساتھ جنت میں پڑھوں گا. تفصیل سے گفتگو کرتا. اس وقت سے اتنا کہہ دوں آج پتا چلا کہ خط لکھتے ہوئے حسین نے رجل فقیر کیوں کہا تھا. فیصلہ سنا دیا. ابھی ابن مظاہر نے فیصلہ سنا دیا اور فیصلہ بھی ایسا 2 اچھائیاں، 2 اچھائیاں اور 2 اچھائیوں میں یہ بتاؤ کہ کس وقت کس چیز کو انتخاب کرنا. دیکھیے اسلام میں ساری عبادتیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے ہر عبادت اطاعت مصطفیٰ میں، اطاعت مولا میں. اطاعت سے ہٹ کے کوئی عبادت نہیں. اطاعت سے ہٹ کے کوئی عبادت نہیں ہے. اطاعت سے ہٹ کے عبادت ہوتی تو مقام عبادت میں بھی تجاوز ہو جاتا. اس لیے پابند رکھا. ابھی خمسہ بڑھا ہے. صحیح بخاری سے حدیث پڑھ چکا کہ پیغمبر نے نماز کے دوران آواز دی، بلایا. اس کا مطلب ہے نبی نے بتلایا کہ میری اطاعت عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو بھی آپ کی مرضی کا سجدہ نہیں چاہیے. خدا کو بھی آپ کی مرضی کا سجدہ نہیں چاہیے. مرضی مولا کا سجدہ چاہیے ہے. نبی ہو، رسول ہو، علی ہو، امام ہو، حجت خدا کی، حجت خدا کی مرضی کا سجدہ چاہیے ہے. ورنہ تو سجدوں کی آفر تو اس نے کی تھی جو پہلے میں نکالا گیا تھا. اس نے کی تھی جو پہلے میں نکالا گیا تھا. تو ہر مقام پہ باندھ دیا. اور اس وقت ظاہر ہے کہ اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کسی تفصیل میں جاؤں. صرف ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اور عقلی جواب دیتا ہوں. 2 چیزیں آپ کے پاس ہے، 2 چیزیں مجھے بتلا دیجیے کون سا کس کام ہے. ایک آپ کے پاس درود ہے
ایک آپ کے پاس نماز ہے، ایک آپ کے پاس درود ہے، ایک آپ کے پاس نماز ہے. بتائیے آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں اور کیا ہے نماز؟ کس کا حکم ہے؟ حکم اللہ کا ہے، مگر اللہ نے نہیں پڑھی. یاد رکھیے، حکم خدا ہے سنت مصطفیٰ. جو عقل اول پہلے دن خلق ہوئی تھی، جو عقل اول ہے، نور اول ہے، اس نے خلق ہوتے ہی سجدہ کیا، رکوع کیا، قیام کیا. اللہ کو اس کی ادا پسند آئی. اللہ نے مصطفیٰ کی ادا کو نماز بنا کے امت پر واجب کر دیا. نماز اللہ کی سنت نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے. درود اللہ کی سنت ہے. درود اللہ کی سنت ہے. اس لیے نماز میں پابند رکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھو ویسی جیسی مجھے دیکھو. نماز پڑھو، یہ 73 رکوع حدیث ہے. نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے دیکھو. کہیں بھی حدیث نہیں ہے نماز پڑھو جیسی قرآن میں بیان ہوئی ہے. قرآن میں بیان ہی نہیں ہوئی ہے. قرآن میں حکم نماز آیا ہے، طریقہ نماز نہیں آیا. طریقہ نماز مصطفیٰ سے لینا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے لینا پڑے گا کہ اللہ نے پابند رکھا ہے نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، ہر عمل میں اپنی حجت کا، تاکہ کوئی تجاوز نہ کرے. مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجیے، آپ جنگ بدر میں کھڑے ہیں، آپ جنگ بدر میں کھڑے اور اس وقت جنگ بدر ہونے والی ہے. اور کمال احمد صاحب نے تلوار کھینچ لی. خدا کی قسم اگر مصطفیٰ سے پہلے کھینچ لی تو باطل ہو جائے گا. تو اس پر ہمارے معصوم خاموش ہے، اور خاموشی حجت ہے. کھوٹے کو کہتے ہیں عربی لغت میں جس پر گھر کے چوپائے باندھے جاتے ہیں. بقرعید گزری ہے, بکرا لائے ہوں گے, کوئی کھوٹا لگا کے باندھا ہوگا. عربی زبان میں اس کھوٹے کو عقل کہتے ہیں جس پہ چوپائے باندھے جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمارے نفوس کو اس عقل سے باندھا ہے جو حجت ہے.
ما زاغ البصر وما طغى، اس کی آنکھوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ پھری نہ کجی ہوئی نہ سرکشی ہوئی، اس نے جو دیکھا صحیح دیکھا۔ آپ نے غور کیا دماغ کی ضمانت، دل کی ضمانت، آنکھوں کی ضمانت، نطق کی ضمانت، کلام کی ضمانت، ہر چیز کی تو ضمانت ہے۔ یہ ضمانت کی اور ایک ضمانت اس سورہ سے ہٹ کر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب یہ جو پتھر اور کنکریاں تم نے دیکھے ہیں یہ تم نے نہیں دیکھے، اپنی منزل سے قریب اور یہ تم نے نہیں دیکھے، یہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو کون سا ایسا عمل و قول ہے جس کی ضمانت نہیں لی؟ اعضاء و جوارح مصطفیٰ کی ضمانت، ہاتھ کی ضمانت وما رمیت اذ رمیت، آنکھوں کی ضمانت، دماغ کی ضمانت، دل کی ضمانت، نطق کی ضمانت۔ تو اب جب بولے گا تو ضمانت تو خدا نے لی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بولنے میں بحث نہیں ہوگی کہ یہ کیا کہہ دیا، اس لیے کہ اللہ نے ضمانت لی ہوئی ہے۔ تو اب اگر کہہ دے بلبل تو بولا، اب اگر کہہ دے بلبل تو بولا نہیں اور صرف کہے نہیں ہاتھوں پہ بلند بھی کرے تو ضمانت ہے، ہر چیز کی ضمانت لی ہوئی ہے۔ اور یہ ضمانت اس لیے ہے تاکہ یہ بتلایا جائے کہ یہ معصوم ہے، یہ عصمت ہے، اور محبوب کی عصمت کو بتلایا ہے اس طریقے سے کہ ایک ہی مقام پہ کئی پہلو ضمانت کے رکھ دیے۔ اور بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ معراج کی بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ معراج کی۔ تو معراج پہ گئے تھے، کچھ دیکھ کے آئے تھے اور پھر واپس آ کے بتلایا تھا۔ تو اب کوئی یہ نہ کہے کہ کیا دیکھا، ایک عجیب سی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے، ما زاغ البصر، اس کی بصارت نے، آنکھوں نے، بیلائی نے کجی نہیں کی ہے۔ جب تک یہ آیت قرآن میں رکھی ہوئی ہے بتلا رہی ہے معراج خواب نہیں تھی، معراج خواب نہیں ہے بلکہ دیکھا ہے۔ اور یہ فرق بتلا چکا ابھی خمسے کی مجلس میں کہ ابراہیم کا دیکھا اور یوسف کا دیکھا الگ الگ ہے، اور پھر یہ تو مصطفیٰ کا دیکھا ہے کہ محبوب نے دیکھا ہے، اور محبوب کے دیکھنے کو کیا کہیے کہ جس نے دیکھا ہے۔ تو ساری ضمانت دے دی اور معراج میں بلایا، اور پھر جو واپس آئے تو پیغمبر نے معراج کو بیان کیا۔ مجھے معراج نہیں سنانا ہے، بس ایک منظر آپ کے حوالے کروں گا اور اجازت دوں گا کہ اللہ نے ضمانت لی، اب واپس آ کر نبی جو کچھ سناتا جائے اور کہتا جائے تو ضمانت کے ساتھ یاد رکھنا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہاں تک جاؤں، پہلے یہ حبیب الحسن صاحب میرے دوست تشریف فرمائے امام بارگاہ حسینی جٹ لائن کے اشرے میں نہج البلاغہ میں پڑھتے ہوئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا کے نام پہ اتنی ٹھنڈی سلوار، امیر المومنین نے اپنے خطبے میں موجود ہے، آج بھی بچے نہج البلاغہ کو پڑھے، امیر المومنین نے اپنے خطبے میں یہ فکر ارشاد فرمائے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی، بس ایک جملہ سنا رہا ہے، لم یجمع بیت الواحد الفی یومئذ فی الاسلام، یومئذ فی الاسلام، تو پہلا دل کے جب پہلی وحی آئی تھی، ایک گھر تھا وحی آنے کے بعد، اور اس گھر میں کوئی نہ تھا بجز 3 لوگوں کے، غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخدیجہ وانا ثالثہما، یا رسول تھے یا خدیجہ تھی یا تیسرا میں تھا، حین نزل الوحی، جب پہلی وحی آئی۔ اب وہ سب یاد رکھیے گا، ضمانت لی ہے، دل کی ضمانت، دماغ کی ضمانت، گفتگو کی ضمانت،
سنی سمعت رنت الشیطان، میں نے شیطان کی چیخ سنی تو میں نے رسول سے کہا قلت، میں نے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چیخ سنی ما حاضر اللہ، یہ چیخ کس کی ہے؟ رسول نے کہا حاضر رلت الشیطان، یہ شیطان کی چیخ ہے۔ اب فکرہ سنا رہا ہوں، غار ہرا کی گفتگو ہے، وہاں سے آئے ہیں خدیجہ کے گھر میں۔ اب علی کہتے جیسے ہی رسول سے میں نے کہا میں نے چیخ سنی تو یہ کس کی چیخ ہے؟ تو رسول نے کہا یہ شیطان کی چیخ ہے۔ پھر رسول نے کہا ترا اگر سیرت کی 10 بڑی کتابوں کی فہرست بنائی جائے تو ایک بڑی کتاب روضۃ الاحباب سیرت رسول، اس پر انہوں نے لکھا علماء اہل سنت سے، اور چونکہ اس حدیث کو امام شافعی نے اپنے شعر میں کوٹ کیا تو دوسرا حوالہ امام شافعی، شیعہ علماء کے حوالے بھی میرے پاس موجود ہے۔ شیعہ علماء میں قاضی نور اللہ شوستری، انہوں نے کسی کو نقل کیا، شہید ثانی سے بہت سے حضرات آگرے کے ہو،
46 اور شیعہ علماء کے شیخ عبد الحسین کاشف الغطا بڑے فقہا دو جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. حدیث پڑھے سنیے. رسول نے کہا کہ جب میں معراج میں گیا تو اللہ نے اپنا ہاتھ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں اب بھی پوری حیات میں کہتے ہیں میں اب بھی اس ہتھیلی کی رکھے جانے سے جو ٹھنڈک جگر میں ہوتی ہے جگر کا میں اب بھی اس کی ٹھنڈک پاتا ہوں حدیث پہنچ گئی. 4 حوالے نہیں 2 علماء سنت اور 2 علماء شیعہ اور ایسے بڑے حوالے نہیں کوئی کار بھی کوئی نہیں کر سکتا تردید بھی کوئی نہیں کر سکتا. امام شافعی نے صاحب روضۃ الاحباب فتح مکہ کا واقعہ لکھ رہے ہیں. تقریر ختم ہو گئی. فتح مکہ کا واقعہ لکھ رہے ہیں اور فتح مکہ میں ظاہر ہے کہ وہ موقع ہے کہ جہاں بت شکنی ہوئی اور رسول کے اور اللہ کے حکم سے علی 2 شیر نبی پہ سوار ہوئے اور علی نے دوش پر سوار ہو کے بت توڑے. اپنی مرضی سے نہیں توڑے نہ اپنی مرضی سے سوار ہوئے رسول کے حکم سے سوار ہوئے. اور ایک حدیث جو صاحب روضۃ الاحباب نے فقرہ لکھا ہے پیغمبر کا وہ اکثر مجلسوں میں سنا چکا ہے جو مستقل سننے والے میں بیٹھے ہوئے یاد ہوگا. اور پیغمبر نے جس وقت علی بتوں کو توڑ رہے تھے تو پیغمبر نے کہا کیا کہہ لے ابو طالب کے بیٹے تیرے کیا کہہ لے ابو طالب کے بیٹے تیرے تو کارے حق کر رہا ہے میں بارے حق اٹھا رہا ہے. یہ خدا و نبی کے حکم سے کیے. تو امام شافعی کا شعر سنا رہا ہوں علی الواضع اقدامہ فی محل الوضع اللہ یدہ. تقریر ختم ہو گئی. امام شافعی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ میں مشکلی کے لیے علی نے وہاں پہ قدم رکھا ہے. جہاں معراج میں اللہ نے ہاتھ رکھا جہاں معراج میں اللہ نے ہاتھ رکھا. آپ کیوں پریشان ہو کے سو رہے ہیں؟ جہاں معراج میں اللہ نے ہاتھ رکھا تھا. اب یہ بات اس فکر میں آپ غلطہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ دیکھیے ہم بس لگے اہل بیت میں شیعہ امامی 12 اماموں کو ماننے والے ہم اللہ کی جسم و جسمانیت کے قائل نہیں ہیں. یعنی اللہ کا ہماری نظر میں ہمارے عقیدے میں اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے. تو جب جسم و جسمانیت اللہ نہیں رکھتا تو اسی لیے ہم قائل ڈل ترانی کبھی نظر نہیں آ سکتا. تو آپ الجھ کہاں گئے؟ آپ کے تو عقیدے میں موجود ہے کہ کوئی ید اللہ ہے. آپ کے تو عقیدے میں موجود ہے. علی سے آپ کا عقیدہ نہیں ہے. علماء اہل سنت کی حدیثوں میں بھی علی کے القابات میں ید اللہ وجہ اللہ نفس اللہ عذر اللہ یہ علی کا وصف ہے. علی دست خدا ہے. علی عین اللہ ہے. علی وجہ اللہ ہے. ضمانتیں پہنچ گئی ضمانتیں پہنچ گئی. معراج تک آ گیا اور جس مبدوع کا ذکر ہے تو ایک شعر پہلے سنا دوں اور پھر منزل تک آ جاؤں. اور وہ شعر کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو آپ نے سنا ہے
کا ذکر ابھی ہونے جا رہا ہے مذاہب میں، وہ نبی کی شبیہ ہے، اور اس کو شبیہ مورخ نے نہیں کہا ہے، تاریخ نے نہیں کہا ہے، خود حسین نے کہا ہے شبیہ رسول ہے۔ اور معراج کے لیے یہ طے ہے کہ معراج دن میں نہیں ہوئی، رات میں ہوئی ہے، اس لیے عربی زبان میں رات کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسرا کا مطلب رات کا سفر۔ اردو زبان کے سب سے بڑے مرثیہ نگار میر علی صلی اللہ مقامہ کے فرزند میر نفیس جو اردو زبان کے وہ بھی بہت بڑے مرثیہ نگار تھے، انہوں نے علی اکبر کا مرثیہ لکھتے ہوئے فضائل میں شیخ سنی میں پھر مسائل کا انہوں نے علی اکبر کا مرثیہ لکھتے ہوئے ایک بیت لکھی ہے مرثیہ، کیونکہ شبیہ ہے نا، تو اس وقت کی لکھی ہے جب علی اکبر خیمے سے نکل کے گھوڑے میں سوار ہوئے۔ تو مقاتل نے یہ بھی لکھا ہے کہ علی اکبر جب مقتل میں آئے ہیں اور چہرے سے نقاب ہٹائی ہے تو لشکر کو نبی کا گھما تھا، لڑنے والی فوجیں پیچھے ہٹ گئی، اس لیے سر سے پاؤں تک رسالت کا گمان ہوتا ہے، سراپا نبی کی شبیہ ہے۔ اب اس پس منظر میں شعر سنیے اور شعر آپ کے حوالے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہی علی اکبر گھوڑے میں سوار ہوئے وہ آپ ہوئے تو کہتے ہیں مخصوص یہ شرف ہے فقط آج کے لیے، مخصوص یہ شرف ہے فقط آج کے لیے، دل کو رسول جاتے ہیں میرا۔ وہی وقت تھا جب حسین ابن علی نے ہاتھوں کو بدل دیا اور ہاتھوں کو بدل کر کے بارگاہ احدی میں آواز پروردگارا اسے بھیج رہا جو تیرے نبی کی شبیہ خلق پہ خلق پہ لطف، یہ امام حسین کا فقرہ، اسے بھیج رہا ہوں۔ اور کہا کس سے؟ اللہ سے گواہ کیا حسین نے پروردگار کو اپنی مظلومیت پر۔ علی اکبر 18 برس کے تابوت کی زیارت آپ کریں گے لیکن کچھ منزلیں سن لیجیے، اور وہ اس لیے کہ مجلس میں حسین کی ماں میری آپ کی گفتگو سننے نہیں آتی، بلکہ آنچل کو پھیلا کے آتی تو کہتی ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا ہے، کوئی میرے لال کا بات خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے ایسی دیکھیے کہ بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا جب ہماری مصیبت پہ رونا کوئی چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے۔ دو روز قبل کی مجلس میں نے ایک فقرہ آپ کے علاقے میں ہی کہا تھا کہ کربلا کے 3 غموں میں سے ایک غم ہے علی اکبر کا غم، جس پر حسین جیسا ثابت بھی چیخ مار کے رویا۔ 3 موقع ہے کربلا میں، 3 موقع۔ ایک جب قاصد اجازت لینے آئے تو کلیجے سے لگا کے اس طرح چیخ مار کے روئے کہ چچا بھتیجے دونوں کو بش آ گیا۔ دوسرے جب عباس نے پکارا اور عباس کی لاشے کی طرف فرات کی طرف جا رہے تھے تو خدا کسی بھائی پہ یہ وقت نہ لائے، عباس کے کٹے ہوئے بازو ملے، حسین نے کلیجے سے لگائے چیخ مار کے روئے اللہ للہ۔ خدا
تیسرا موقع جب علی اکبر نے رنگ میں پکارا ہے. آپ کو معلوم ہے مقاتل کا فقرہ کیا ہے؟ مقاتل کا یہ فقرہ ہے کہ حسین اس طرح چیخ مار کے روئے ہیں کہ سارے میدان کربلا میں حسین کی آواز سنی گئی. سن لیا آپ نے یہ فقرہ؟ جب اکبر دنیا میں آئے تھے تو زینب کی گود میں لا کے اکبر کو دیا تھا اور کہا تھا لو بہن تم پالو، زینب تم انہیں پروان چڑھاؤ. تاریخیں کہتی ہیں کہ جناب زینب کا یہ کہنا ہے کہ اکثر راتوں کے اندھیرے میں کوئی سایہ شمع کی روشنی میں علی اکبر پہ چھپا ہوتا تھا. حسین علی اکبر کا چہرہ دیکھ لے راتوں کو آتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے. یہ تو مدینے کی بات ہے جب علی اکبر چھوٹے تھے. مقاتل نے لکھا ہے کہ جب لیزوں پہ بازاروں اور راہوں میں سر چلے تو حسین کا سر اپنی نگاہیں ادھر کر لیتا تھا جدھر علی اکبر کا سر. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. اکبر جوان تھے، جی سے گزرنے کے دل نہ تھے. اکبر جوان تھے، جی سے گزرنے کے دل نہ تھے. اے دشت کربلا ابھی مرنے کے دل نہ تھے. جب علی اکبر آئے تھے حسین کے گھر میں تو اسی زمانے میں مدینے میں بنی ہاشم کے محلے کے قریب ایک مومن کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. علی اکبر کے ساتھ بلا اور بڑھا، عمریں ساتھ کی تھی، دوستی بھی تھی. وہ بچہ اپنے باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا. اس کا لڑکپن تھا. صحائف بحور المنبع نے لکھا ہے کہ اس کا لڑکپن تھا. اس لڑکے کے آنکھ میں کانٹا چھپ گیا، کانٹا. تو ایک بار اس کا باپ روتا ہوا امام حسین کے پاس آیا اور کہنے لگا آقا میں کسی طبیب کے پاس نہیں گیا، میں کسی معالج کے پاس نہیں گیا، میرے بیٹے کی آنکھ میں کانٹا چھپ گیا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں. حسین نے ابا دوش پہ رکھی، ایک بار چلے. جب اس کے گھر آئے تو اس کے آنگن میں صحن پہ بے بچہ پڑا ہوا زمین پر خاک پہ کراہ رہا تھا. سنو کہ حسین نے کیا کیا؟ حسین زمین پہ بیٹھ گئے، خاک پہ بیٹھ گئے. حسین نے اس بچے کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اس کی آنکھ سے کانٹا نکالا، ابا سے اس کی آنکھ کا لہو صاف کیا. اور ایک بار بچے کی آنکھ کو شفا ہوئی تو باپ کے چہرے کو دیکھا، کہنے اب تیرے چہرے پہ بحالی آ گئی، تیرے چہرے کا رنگت بہت سرد تھی. اس نے عجیب فکرہ کہا مولا میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اگر مر جاتا تو میں جی نہیں سکتا تھا. امام نے کہا اچھا مت جاؤ، اگر کسی باپ کا تیرے بیٹے جیسا بیٹا ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، جوان ہو، سارا گھر اس سے محبت کرتا ہو، وہ رسول کی تصویر بھی ہو، آنکھ میں کانٹا نہیں کلیجے میں برچھی کا پھالا. خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. آنکھ میں کانٹا نہیں کلیجے میں برچھی کا پھلو. بس اتنا سننا تھا صاحبان اولاد، خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں میں سے آپ کے کلیجے ٹھنڈے رکھے، سنتے رہو، رونے کی آوازیں نہ رکے. میں جب مسائل ختم کروں گا تب تابو اتارنا، مجھے ابھی پڑھنے دو. یہ رونے کے دن ہے، آجر پھیلا کے آئی حسین کی تو سنو جملے مقتل کے. اس نے کہا مولا خدا نہ کرے ایسا ہو. حسین نے کہا ایسا ہونا طے ہے. اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہونا طے ہے تو خدا کرے بیٹے سے پہلے باپ پر جا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر رحمت نازل کرے. کہا اگر ایسا ہونا طے ہے تو خدا کرے بیٹے سے پہلے باپ پر جائے. ایسا ہی ایک فقرہ کوفے کے راستے میں ایک عورت نے کہا تھا. بخت
مقتل کرتا ہے جب نیزوں پہ سر آئے تو چھتیوں پہ چڑھی ہوئی عورتوں میں ایک عورت کی نظر علی اکبر کے سر پہ گئی تو اس نے پکار کے کہا اللہ کیا حسین جمال ہے، خدا کرے اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہے۔ اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر چکی ہو، بس یہ سننا تھا۔ ناقے سے اوپر لیلا نے پکارا ارے میرا لال، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ صبح سے حسین عاشور کے دل کہتے تھے تقدم والا دی پڑھو میرے لال پڑھو، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ عباس کے ہوتے علی اکبر چلے جائیں، مگر اب کوئی نہ تھا۔ ایک بار علی اکبر چلے، ایک مرحلہ ایسا ہے مقتل کا، جب علی اکبر کو گھوڑے پہ بٹھا کے رخصت کیا تو کہنے لگے بیٹا پیچھے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ علی اکبر نے دیکھا آہٹ بھائی دیکھا باپ چلا رہا ہے، گھوڑے سے اتر پڑے۔ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا کہ کاش تم بیٹے کے باپ ہوتے۔ تو علی اکبر نے ایک بار حسین کے کان کے قریب دہل کیا، کچھ کہا، حسین چیخ مار کے روئے۔ اس وقت تو کوئی نہ پوچھ سکا، جب خیمے میں آئے تو زینب نے کہا بھیا آخر میرے لال نے کیا کہہ دیا کہ آپ چیخ مار کے روئے؟ حسین نے کہا زینب زمانے کا دستور ہے جب بوڑھا باپ مرنے لگتا ہے تو جوان اولاد کو وصیتیں کرتا۔ علی اکبر نے دستور الٹ دیا، ہمیں وصیت کر رہے تھے بابا میں سغرا سے وعدہ کر کے خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ میں سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا۔ عزادارو سنو مقتل کے جملے، مقاتل نے لکھا ہے فرزند فاطمہ کے حوصلوں کا یہ عالم تھا کہ صبح سے گر کر جس شہید نے آواز دی مقتل میں حسین کو، حسین باز کی طرح جاتے تھے، باز کی طرح جاتے تھے، شیر کی طرح فوج پہ حملہ کرتے تھے، عقاب کی طرح چپٹ کے لاشا اٹھاتے تھے۔ یہ صبح سے حسین کا عالم تھا، میری طرف دیکھنا، مگر جب علی اکبر نے پکارا حسین چل کے نہ جا سکے، گولیوں کو زمین پہ ڈالا، والا دیا لے، والا دیا لے، زینب کی آواز حیا جلدی سے
اکبر آئے اکبر کی صدا اللہ اکبر آئے اکبر کی صدا اللہ اکبر آئے اکبر کی صدا اللہ اکبر آئے اکبر کی سب پڑھنا ہے مولا